لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم امت اسلامیہ کے لیے عظیم احسان ہے، ایسا ہی نہیں، اللہ نے بہت بڑی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے، رحمت للعالمین ہے، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، حریص ہیں، ہمارے لیے حریص ہیں اور بڑے ہی نرم دل ہیں۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات گرامی کو بتا کر امت اسلامیہ کو بتایا کہ یہ عظیم احسان ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ جب فتح ہوا وہ بھاگ گئے، جا کر سمندر کے پاس کھڑے ہو گئے، کشتی تیار تھی، بیٹھے نکل گئے، درمیان میں کشتی پہنچی، چاروں طرف پانی، ملاح نے، ناخدا نے، کشتی چلانے والے نے کہا تم سب ایک اللہ کو بلاؤ کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا آج۔ تو اکرمہ بن ابی جہل نے کہا یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچاتا، اگر سمندر میں اللہ بچا سکتا ہے صرف تو خشکی پر بھی اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اے اللہ اگر تو نے آج نجات دے دی میں سیدھے جا کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ نے نجات دے دی، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے، اللہ نے نجات دی اور آ کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ توبہ کی چاہت ہے، توبہ کی چاہت، غلطی ہو گئی، اب توبہ کرنا چاہتے ہیں تو کھانا پینا سب چھوڑ دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولیں گے میں اس ستون سے نہیں کھلوں گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کھولا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو سارا مال لے کر آئے، بولے میں اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا ہوں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ 11ویں پارے کی تفسیر لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج 11ویں تراویح آپ نے سنی ہے تو 11ویں پارے کی تفسیر بھی آپ کو انشاءاللہ سننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کی ابتدا میں جیسا کہ آپ نے کل سورۃ التوبہ کی آدھی تفسیر سنی تھی، آج کچھ آدھے سے کم کچھ جو ہے سورۃ توبہ کی تفسیر باقی رہ گئی ہے۔ ابتدا اس میں اللہ رب العزت نے وہی منافقوں کا ایک اور کردار، ان کا کرتوت بتایا ہے۔ جنگ تبوک آپ جانتے ہیں بڑے ہی مشکل موقع پر آیا۔ عربوں کے پاس جب گرمی ہوتی ہے تو پھل پک جاتا ہے۔ کون سا پھل؟ کھجور کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی پیداوار نہیں، صرف کھجور ہی پکتا ہے اور سال میں ایک ہی بار پکتا ہے، اور اسے اسٹور کرتے ہیں، سال بھر کھاتے ہیں، بیچتے ہیں، وہی ان کی اصل غذا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 9 ہجری میں جنگ تبوک کا اعلان کیا تو عادت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر تبوک جانا ہے تو کہتے کہ ہم یمبو جا رہے ہیں، راستہ دوسرا بتاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ 800-900 کلومیٹر جانا ہے، گرمی کا موسم ہے، پھل پک چکا ہے، دشمن بڑا سخت ہے، دور کا سفر ہے، کٹھنائیں بڑی ہیں، صاف صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہم تبوک جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر کئی گروہ تھے، مسلمانوں کا گروہ بڑے جوش سے تیاری کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑا۔ منافقوں کا گروہ جو اس بہانے کے ساتھ رہ گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئیں گے، جھوٹ بول دیں گے، ہم بہانہ کریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں گے، کام چل جائے گا۔ اس آیت میں، آیت نمبر 94 میں ان مالدار منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا، ان مالدار منافقوں کے بارے میں کہا جن کو اللہ نے دولت بھی دی تھی، مالدار بھی تھے، لیکن سستی اور بہانے کی وجہ سے وہ جنگ تبوک میں نہیں گئے۔ سستی کیا، جانا ہی نہیں تھا، انہیں جانا نہیں تھا، ڈرتے تھے اللہ رب العزت کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی جان نکل جائے، اس لیے ڈرتے تھے، وہ منافق تھے تو گئے نہیں۔ تو اللہ نے کہا جب آپ جنگ سے لوٹ کر آئیں گے، يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے کہا جب آپ جنگ سے لوٹ کر آئیں گے وہ آپ کے سامنے آ کر معذرت شروع کر دیں گے، معذرت کرنا شروع کر دیں گے،
یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ابھی معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مجھے سب کچھ بتا چکا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ اب بتا دیا ہے تمہارے بہانوں کے تعلق سے۔ لہذا جو مالدار منافقین تھے پیچھے رہ گئے تھے ان کی خبر اللہ نے دے دی کہ یہ منافق ہیں، یہ مومن نہیں ہے، ان کا کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا یہ بھی یاد رکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ ڈانٹیے، ان کو نہ ڈانٹیے، ان کے بہانے سنیے اور ان کو چھوڑ دیجئے، اور بتا دیجئے کہ اللہ ان کی ہر چیز کی خبر دینے والا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ ان کے سارے کرتوتوں کو بھی لانے والا ہے۔ اللہ المستعان۔ تو یہ تھی پہلی آیت۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرا گروہ بتایا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ آیت نمبر 102 میں اللہ نے کہا کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، یعنی وہ مومن تھے، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور ملے جلے عمل کرتے رہے، کچھ اچھے کچھ برے عمل کرتے رہے۔ امید ہے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے اللہ رب العزت۔ یہ کون لوگ تھے؟ ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا آپ نے؟ ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور ان کے ساتھ جیسے لوگ، یہ مومن تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن کسی وجہ سے جنگ میں جا نہیں پائے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آئے اپنے آپ کو مسجد میں لائے، ستونوں سے باندھ دی۔ ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے کہتے کہ مجھے ستون سے باندھ دو، باندھ دیا جاتا۔ وہ ستون مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی نام سے فیمس بھی ہے، استوانہ ہے ابو لبابہ کے نام سے، کیونکہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی۔ ان کی بیٹی باندھ کر چلی گئی، انہوں نے کہا میں اس ستون سے اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا، کوئی مجھے نہیں کھولے گا جب تک کہ اللہ میری توبہ قبول نہ کرے اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھوں سے کھولے۔ یہ ایمان ہوتا ہے۔ توبہ کی چاہت ہے، توبہ کی چاہت ہے، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اب توبہ کرنا چاہتے ہیں تو کھانا پینا سب چھوڑ دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولیں گے میں اس ستون سے نہیں کھلوں گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کھولا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو سارا مال لے کر آئے، بولے میں اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا ہوں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال قبول نہیں کیا، تو اللہ نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ ان کے مال لیجئے، ان کے صدقات کو لیجئے اور انہیں پاک کر دیجئے اور ان کے لیے دعائیں کیجئے۔ جب بھی کوئی انسان صدقہ لا کر دیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے، اللہم صلی علی آل فلان، اے اللہ فلاں کے گھر والوں پہ تو رحمت فرما، اے اللہ فلاں کے گھر والوں پر تو برکتیں نازل فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ سکون دیتا اور برکتیں دیتا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کا مال لے لیجئے، کیونکہ یہ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ دو گروہ ہو گئے۔ تیسرا گروہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ آیت نمبر 107 108 میں اللہ نے منافقوں کے اس گروہ کے بارے میں بتایا۔ کل ہم نے مختصر ذکر کیا تھا، جنہوں نے مسجد زرار بنائی۔ مسجد زرار کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی لڑائی کے لیے تیاری کر رہے تھے، منافقوں کا ایک گروہ، ایک ٹولی، جس میں ابو عامر راہب سر فہرست تھا۔ یہ ابو عامر راہب کون ہے؟ عبداللہ بن ابی بن ابی سلول فیمس ہے، منافقوں کا سردار۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیاسی مد مقابل تھا، وہ چاہتا تھا کہ مدینے میں وہ بڑا بنے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو اس کی وہ امید پر پانی پھر گیا۔ انصار و خزرج کا وہ بڑا بننا چاہتا تھا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس کی امید پہ پانی پھر گیا، اس لیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا تھا۔ لیکن ابو عامر راہب وہ آدمی تھا جس کی لوگ سنتے تھے، نام نہاد عالم تھا وہاں کا، لوگوں کو کچھ چیزیں پڑھ کر سنا کر دینی رہنمائی کرتا تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ لے کر آئے تو
امیدوں پر پانی پھر گیا. تو وہ بھی ایک قسم کا دشمن, روحانی دشمن. تو اس نے کیا کیا, اس بدبخت نے, کہتے نا جاہل کی دشمنی مسئلہ نہیں ہے, عالم کی دشمنی بہت مشکل ہے. اس بدبخت نے کیا کیا, یہ مسجد بنانے کا آرڈر دیا, کہا کہ مسجد بناؤ. میں جا رہا ہوں روم کے پاس, سپر پاور اس وقت کا, اس کے پاس جا رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کو ان سے لڑاؤں. یہود کام نہیں آئے, مکہ والے کام نہیں آئے, لہذا اب سپر پاور سے مسلمانوں کو لڑائیں گے. تو اس نے کیا کیا, کہا کہ ایک مسجد بنا دو. ابو عامر راہب نے, یہ مسجد بنا دی گئی. مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مسجد بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سازشیں کی جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے. سازشیں کرنے کے لیے مسجد بنائی. بہانہ کیا تھا؟ بہانہ یہ کہتے تھے کہ مسجد قباء دور پڑ جاتی ہے, بارش وغیرہ آئی تو جانے نہیں ہوتا, اللہ کے رسول یہ قریب کی مسجد ہے, آپ آ کر یہاں نماز پڑھائیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مسجد بنتی تو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے, پڑھاتے, پھر صحابہ اس میں نمازیں پڑھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی نہیں, جب میں تبوک سے آؤں گا نا تب نماز پڑھتا ہوں. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے لوٹ کر آئے, اللہ نے خبر دے دی کہ یہ مسجد انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے, اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے, آپس میں تفرقہ اختلاف ڈالنے کے لیے بنایا ہے, لہذا مسجد کو ڈھا دیا جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا اور اس مسجد کو گرا دیا. پھر اللہ نے حکم دیا اس کے مقابلے میں, لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے, پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے, آپ اس میں نماز پڑھیے. اس سے مراد کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء یا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مفسرین نے اختلاف کیا. ترمذی کی ایک روایت ہے جو اس بارے میں فیصل ہے, وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر آیا, وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر سب سے پہلے دن رکھی گئی, وہ مسجد کون سی ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا مسجد قباء ہے, کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری مسجد ہے. لیکن یہ وصف, یہ صفت دونوں مسجدوں پر آتی ہے. یہاں اللہ نے جو تعریف کی ہے وہ مسجد قباء والے ہیں, مسجد قباء والے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ جاتے تھے, ہر ہفتہ جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے. ایک عمرے کے برابر ثواب ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنا. وہاں کوالٹی ہیں, ایک پاک لوگ رہتے ہیں, کہا پاک لوگ وہاں رہتے ہیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس سلسلے میں صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قباء والوں سے پوچھا, اللہ نے تمہاری پاکیزگی کی تعریف کی ہے. پاکیزگی ایسا عمل ہے جو انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے, انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے. انسان کتنا پاک صاف ہے اس کا باطن ہے, ظاہری کپڑے تو نہیں بتا سکتے. اللہ نے گواہی دی ان کے بارے میں, اللہ نے گواہی دی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے کہ اللہ نے تمہاری پاکی کی گواہی دی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم جب پیشاب سے استنجا کرتے ہیں تو صرف پتھر استعمال نہیں کرتے, پتھر کے ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں. اللہ اکبر. جو آپ کے تنہائی کے اعمال ہیں اللہ خبیر ہے اس سے, اللہ خبیر ہے, جانتا ہے اللہ رب العزت. اللہ رب العزت ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے, وہاں جا کر کے ہمیشہ سے ہفتے میں ایک بار ان کی وزٹ کرتے, حال پرسی کرتے, 2 رکعت نماز پڑھتے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آتے. تو مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر کا ثواب ہے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حج مبرور نصیب فرمائے, مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی زیارت عطا فرمائے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام پڑھنے کا موقع نصیب فرمائے, اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع بھی اللہ نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. چلیں اس کے بعد آیت نمبر 113 میں اللہ نے کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. نبی, کسی بھی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کریں. ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا, چاہے ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں, بعد اس کے کہ انہیں واضح ہو گیا کہ یہ جہنمی ہے. اللہ اکبر.
صحیح بخاری میں ایک روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بزرگوار جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. وہاں شیطان اکبر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اور عبداللہ بن امیہ اللہ کا دشمن وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے کہا اے میرے چچا جان، زندگی بھر آپ نے میری خدمت کی ہے، آپ نے میری حفاظت کی ہے، اللہ کے لیے کلمہ پڑھ لیجئے، صرف کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے پاس حجت بن کر کھڑا ہو جاؤں گا. یا عمی قل لا الہ الا اللہ، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ. میرے چچا جان صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں اللہ کے پاس حجت بن کر کھڑا ہو جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو. وہاں بیٹھا شیطان نے کہا، کون؟ ابو جہل. ابو جہل نے کہا ابو طالب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مر جاؤ گے، آخری وقت میں پھسل جاؤ گے. شیطان دیکھیں نزاع کے عالم میں بھی نہیں چھوڑتا ہے، انسانی شیطان بھی، یہ جانوروں والے شیطان بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل دونوں بھٹکاتے رہے حتیٰ کہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. بہت تکلیف ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چچا تھے، پوری زندگی ساتھ دیا تھا، پوری زندگی کسی بھی لمحہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں دی. انہوں پورے قریش ایک طرف ہو گئے، کہا کہ میری جان چلی جائے لیکن میں بھتیجے کو نہیں دوں گا. سمجھوتا کیا لوگوں نے آ کر کے، عرب کا سب سے خوبصورت بچہ تمہیں دے دیں گے، محمد کو حوالے کر دو صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا جواب دیا؟ ابو طالب نے جواب دیا تمہارا بچہ لا کے دو گے میں پالوں گا، میرا بچہ تم قتل کرنے کے لیے لے کر جانا چاہتے ہو. قربان جائیں ایسے جملوں پر، قربان جائیں، قربان جائیں. مسلمان نہیں تھے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اتنا کیا. الغرض الغرض. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے چاچا جان میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، معافی مانگوں گا میں اللہ سے جب تک کہ مجھے منع نہیں کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تو اللہ نے یہ نازل فرمایا. کسی نبی کو یہ عیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کرے چاہے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رک گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نہیں کرتے. لیکن صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلہ تنفع شفاعتی یوم القیامہ، میرے چچا جان کو اللہ شاید میری سفارش قبول کرے گا. وہ یہ ہے کہ جہنم کے کئی گڑھے ہیں نیچے کی طرف، ان میں سے سب سے اوپر والی جگہ میں رکھے گا، چھچلی جگہ میں رکھے گا، اوپر والی جگہ میں، نیچے گڑھے میں نہیں ڈالے گا، اوپر والی جگہ میں رکھے گا میرے چچا کو. آگ کے 2 جوتے پہنائے گا جس سے ان کا دماغ کھولے. آگ کے 2 جوتے پہنائے گا، یہ عذاب میں تخفیف ہے، کمی ہے، جس سے ان کا دماغ کھول کر ابل کر باہر آ جائے گا. یغلی منہ دماغہ. اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے. یہ دنیا، یہ شرک، یہ فساد، یہ گناہ، یہ سب آسان لگتے ہیں لیکن اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے، دردناک ہے. وہ چچا جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، شرک کی وجہ سے اللہ نے انہیں بھی نہیں چھوڑا، شرک کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، شرک سے محفوظ فرمائے. ایک دعا سکھاتا ہوں، ہمیشہ سے دعا کریں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے ساتھ شرک کروں، جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، میں پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ انجانے میں بھی کہیں شرک نہ ہو جائے مجھ سے. یہ دعائیں کرنی چاہیے انسان کو، کیونکہ شرک معاف نہیں ہوتا، شرک معاف نہیں ہوتا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اللہ نے جہنم کی اونچی جگہ پر رکھا ہے جہاں یہ عذاب دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. آئیے آیت نمبر 118 میں اللہ نے فرمایا
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اور وہ تین لوگ جو جنگ میں پیچھے رہ گئے، یہ اس گروہ کی بات ہے جو مومنوں میں سے بھی کچھ لوگ جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے. وہ تین آدمی تھے. اس بارے میں خود کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ان کی زبانی میں آپ کو سناتا ہوں. صحیح بخاری میں ذکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تبوک کا موقع آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا تبوک جانا ہے. میں سوچا، یعنی کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں سوچا میری سواری تیار ہے، سامان پورا ریڈی ہے، آج اللہ مجھے طاقت بھی دیا ہے اور میں اچھی قوت میں بھی ہوں، بس اعلان ہوگا میں فوراً نکل جاؤں گا. گئے اپنے باغیچے میں بیٹھے، آرام کرنے لگے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تیاری کرنے لگے. نکلنے کا دن بھی آ گیا. میں نے کہا نکلنے دو مسلمانوں کو، جیسے مدینے کے باہر نکلیں گے میں تو جا کر ان سے مل جاؤں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. ایک دن ہو گیا. کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے کہا تیز سواری ہے، ایک آدھ دن میں بھی پہنچ جاؤں گا. 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 8 دن ہو گئے، نکل نہیں پائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کعب بن مالک کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا مغرور ہو گیا وہ، نعوذ باللہ. تو وہاں بیٹھے صحابی نے کہا بہت بری بات تم کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو، کعب بن مالک ایسے نہیں ہے، کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ رک گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہزار میں اپنے صحابی کو یاد رکھے. یہ ہوتا ہے جو آدمی بڑا ہو اپنے نیچے والوں کو یاد رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. الغرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں رہے، صلح صفائی ہوئی، اب لوٹ کر آ رہے ہیں. اب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی شروع ہوئی. مسلمان ہیں، منافق تو نہیں، مسلمان ہیں. سوچے بولے کہ اللہ مجھے اتنی طاقت دیا ہے، بعض لوگوں کو بولنے کی طاقت اللہ دیتا ہے، کسی بھی بادشاہ کے سامنے میں بولنا شروع کروں تو میری بات مان جائے گا. اللہ نے بولنے کی اتنی صلاحیت دی ہے. بولے کعب بن مالک اللہ نے طاقت دی ہے، بول لوں گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، انشاءاللہ منا لوں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے لوٹ کر کے. آپ مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے آئے. کئی منافقین آئے، جھوٹ بولے، بہانے بولے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے، جاؤ تمہیں اللہ معاف کرے. سب کو بھیج دیا. کعب بن مالک کی باری آئی. جیسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی والی مسکراہٹ دی. مسکراہٹ لیکن ناراضگی والی. تبسم تبسم المغضبی، ایسی مسکراہٹ جس میں ناراضگی ہو. کعب بن مالک کا دل پارا پارا ہو گیا. وہ چہرہ جو چاند کی طرح چمکتا ہے، جس کی مسکراہٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اس مسکراہٹ میں اگر سختی آ جائے تو صحابہ کا دل پارا پارا ہو جاتا. بولے کہ میں قریب گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اگر آج میں دنیا کے کسی بھی بادشاہ کے سامنے ہوتا جھوٹ بول دیتا. اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، لیکن میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولوں گا اللہ وہی اتار کر مجھے میرے بارے میں بتا دے گا. میں سچ کہتا ہوں، طاقت تھی، سواری تھی، سب کچھ، اس کے باوجود بھی میں سستی سے نہیں آ پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما ھذا فقد صدق، اس نے سچ کہا ہے. کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے سارے آئے سب جھوٹے تھے، 80 سے زیادہ آئے سب جھوٹے. رہی بات انہوں نے سچ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھو کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے جاؤ جب تک اللہ فیصلہ تمہارے بارے میں نہیں کرتا. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ باہر گئے تو وہاں ان کی قوم کے لوگ آئے. بولے کعب تجھے بولنے کی طاقت ہے، ایک بہانہ کر نہیں سکتا تھا تو؟ جا بہانہ کر دے. بولے دل ہوا کہ پھر جا کر بول دوں، نہیں میں جھوٹ بولا. بولے کہ نہیں، جھوٹ نہیں بولوں گا.
جھوٹ نہیں بولوں گا، کچھ بھی ہو جائے سچائی پر قائم رہوں گا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پوچھے کہ میرے علاوہ بھی کوئی سچ بولا ہے؟ بولے اور دو لوگ، ایک ہلال بن امیہ، دوسرے مرارہ بن الربیع رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں بدری صحابی تھے، بدر میں شریک ہوئے، اس لیے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، بدریوں کی تو اللہ مغفرت کر چکا ہے، یہ میں تو پھنسا۔ وہ دونوں بزرگ تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی۔ الغرض ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، بائیکاٹ ان 3 دنوں تینوں کا۔ رہی بات ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہما اپنے گھر میں بیٹھے رونے لگے۔ کعب بن مالک کہتے رضی اللہ عنہ میں نوجوان تھا، بازار میں گھومتا پھرتا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا۔ ایک دن خواہش پیدا ہوئی کہ کسی سے تو بات کروں میں، تو میرے پڑوس میں میرے چچا زاد بھائی تھے ابو قتادہ، میں دیوار پھاند کر ان کے پاس گیا، بولا السلام علیکم ابو قتادہ، جواب نہیں، جواب ندارت، پھر سلام کیا، جواب نہیں۔ غصہ آیا کعب بن مالک کو، بولے اے میرے چچا زاد بھائی، تمہیں پتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے سلام کا جواب دو۔ تو اس وقت انہوں نے کہا، ان کے چچا زاد بھائی نے، میں جانتا ہوں لیکن جن سے تم محبت کرتے ہو ان سے میں بھی محبت کرتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ میں بات نہ کروں، میں بات نہ کروں۔ کہتے ہیں کہ جب چچا زاد بھائی نے بات نہیں کی، دوبارہ دیوار پھلان کر آئے اور رونے لگے۔ کوئی بازار میں بات کرنے کو تیار نہیں تھا، پورے گاؤں مدینے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، بائیکاٹ ہے۔ الغرض مسجد میں آتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کے لیے، کھڑے ہونے سے پہلے ایسے دیکھتے کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ تو نہیں رہے۔ جب یہ نماز میں لگ جاتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے، اور جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ موڑ لیتے۔ کہتے ہیں ایسے ہی 40 دن ہو گئے، 40 دن ہو گئے۔ ایک دن بازار میں گھوم رہا تھا، اچانک غسان کا بادشاہ، اس وقت کے بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے لیٹر بھیجا۔ کیا لیٹر تھا کہ اے کعب بن مالک تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں پناہ دیں گے، وزیر بنائیں گے، تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ جفا کشی کی ہے، ظلم کیا ہے، تم جیسا آدمی رسوا کے لائق نہیں، آ جاؤ۔ کہتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ایک شخص پوچھ رہا تھا کعب بن مالک کون ہے، کعب بن مالک، لوگوں نے بتایا، اشارے سے بتا دیا وہ ہیں۔ وہ آیا، اس نے مجھے لیٹر دیا، میں نے پڑھا، کہا یہ بھی اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، مومن آزمائش کو پرکھتا ہے۔ پھاڑے اس درخت کو اور چولہے میں ڈال دیا، کہا کہ اور آزمائش نہیں چاہیے، اور آزمائش ایمان کی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد 40 دن ہو گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ، بیویاں بھی بات نہیں کریں گی۔ اب ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع نے رضی اللہ عنہ نے اجازت لے لی کہ بزرگ ہیں، وہ بوڑھے ہیں، ان کی بیویاں ہی ان کی خدمت کرتی ہیں، خود اپنا کام نہیں کر سکتے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ کعب بن مالک نے کہا میں بھی جا کے اجازت لے لیتا ہوں، کم سے کم بیوی تو بات کرے یار، گھر میں بیوی تو بات کرے۔ لیکن نکلے، شرم آئی، کیا بولیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارے جوان ہٹا کٹا ہو کے تو اجازت لینے آیا ہے۔ بولے نہیں جاؤں گا، اور شرمندگی نہیں چاہیے مجھے، چھوڑ دیا۔ بیوی سے کہا اپنے میکے جاؤ جب تک اللہ فیصلہ نہ کرتے۔ گھر میں بیوی بھی نہیں بات کرنے کے لیے۔ 50 دن ہو گئے، پورے 50 دن۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایک دن چھت پر بیٹھے، افسوس سے بیٹھے تھے، اچانک کسی کے آواز دینے کی آواز آئی، اے کعب خوش ہو جاؤ، اے کعب خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ کہتے ہیں خوشی کے مارے، جس شخص نے مجھے خوشخبری دی تھی، میں پڑوسی سے ایک بڑا کپڑا لیا، پہنا، جو کپڑے میں پہنے تھے وہ دونوں سے گفٹ کر دیے، خوشی کے مارے۔ کار میں پہنچا، دیکھا کئی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے بیٹھے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ اٹھے، گلے ملے، مبارکبادی دی۔ کہتے ہیں زندگی بھر ان کا احسان نہیں بھولتا میں، خوشی کے موقع پر انہوں نے میرا ساتھ دیا۔
پھر رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، روشن تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا کعب، اے کعب خوش ہو جاؤ، خوشخبری سنو، جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، اس دن سے لے کر آج تک تمہاری زندگی میں اتنا اچھا دن کبھی نہیں آیا. آج اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر پڑے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا، کہا اللہ کے رسول اس خوشی میں میرا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کچھ مال اپنے لیے رکھ لو. تو انہوں نے کچھ مال، فدق کا جو مال تھا، خیبر کا جو مال تھا وہ رکھ لیا، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. الغرض کہنے کو تو یہ واقعہ ہے لیکن ایمان افروز ہے بڑا. اگر انسان سچا ہو، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد آخری حدیث میں، اللہ نے میری سچائی کی وجہ سے میری توبہ قبول کی، میں نے قسم کھا لی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا میں. لہذا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ اکبر. کیا آپ بھی تہیہ کریں گے کہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. اللہ آپ لوگوں کی بھی توبہ قبول فرمائے، آمین. آئیے اس سورت کے آخری میں، سورہ توبہ کے آخری میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 138 139 میں بتایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم امت اسلامیہ کے لیے عظیم احسان ہے. ایسا ہی نہیں، اللہ نے بہت بڑی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے. رحمت للعالمین ہے، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، حریص ہیں، ہمارے لیے حریص ہیں اور بڑے ہی نرم دل ہیں. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات گرامی کو بتا کر امت اسلامیہ کو بتایا کہ یہ عظیم احسان ہے، اور سورت اسی پر ختم ہوتی ہے. آئیے اس کے بعد سورۃ یونس مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس کا تعارف. سورہ یونس مکی سورت ہے، 109 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں؟ 109. جی ہاں، 109 آیتیں اس کے اندر ہیں. سورہ یونس حکمت سے بھری پڑی ہے، حکمتی باتیں بہت ہیں اس کے اندر. توحید کے دلائل، ربوبیت کے، الوہیت کے دلائل اللہ نے رکھے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جو حق کی کشمکش آ گئی تھی، اس سے پیغمبر اور ایمان والوں کو کامیابی ملے گی اور مشرکین کو رسوائی ہوگی، یہ اللہ نے کہا. اس کے بعد اس سورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا. یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا. کیا بچے آپ سن رہے ہیں؟ چلیں. یونس علیہ السلام کی قوم کون تھی، کہاں تھی؟ آپ بھی سن رہے ہیں؟ چلو اچھی بات ہے. یونس علیہ السلام کی قوم یہ نینوا میں رہتی تھی. ان کی قوم کا نام کیا تھا؟ نینوا. یونس ابن متہ یہ نبی علیہ السلام کا نام ہے. یہ قوم نینوا. کیا بولو؟ نینوا. جی ہاں، نینوا میں رہتی تھی. یہ موصل کے قریب، عراق کے قریب ایک علاقہ ہے. عراق کا آج کل عراق کی سرزمین میں پڑتا ہے. وہاں کے بسنے والے تھے. اللہ نے ان کی جانب یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. یونس علیہ السلام نے اس قوم کو جو بت پرستی کرتی تھی، شرک کرتی تھی، 9 سال دعوت دیے. کتنے سال؟ 9 سال دعوت دیتے رہے. آخر یہ لوگ مانے نہیں، یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانے. تو اللہ نے 3 دن کی مہلت دی. یا تو مسلمان ہو جاؤ یا تو اللہ کا عذاب آئے گا، تیار رہو. یہ قوم اکیلی قوم ہے. اللہ کا عذاب آ کر رک گیا. سبحان اللہ. اللہ کا عذاب آ کر رک گیا. جب 3 دن کی مہلت ملی، یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے کہ ان پہ عذاب آنے والا. چھوڑ کر نکل گئے. ساحل پر ایک کشتی تیار تھی، کشتی پر بیٹھ گئے. اللہ کی اجازت ابھی نہیں ملی تھی یونس علیہ السلام کو جانے کے لیے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ مان جائیں گے، توبہ کر لیں گے، یہ لوگ استغفار کریں گے، اللہ عذاب ہٹائے گا. اس لیے اللہ نے اجازت نہیں دی ابھی. لیکن یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، کشتی پر جا کر بیٹھے. کشتی نکلی،
درمیان میں جا کر کھوچوں کو کھانے لگی، یعنی طوفان کا شکار ہو گئی۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا اگر کشتی ایسا ہوتی تو کسی ایک انسان کو بھینٹ چڑھا دیتے، قرآن اندازی کرتے، جس کا نام آتا اسے اٹھا کے پھینک دیتے۔ اللہ المستعان، اللہ المستعان، اللہ المستعان۔ اللہ کی رحمت ہے، یہ سارے قوانین ہم پر نہیں ہیں۔ الغرض، لوگوں نے قرآن اندازی کی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے کہا نہیں، نیک آدمی ہے، نیک آدمی ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ پھر دوبارہ قرآن اندازی لگائی گئی، پھر یونس علیہ السلام کا نکل آیا۔ بولے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے نیک بندے۔ دوبارہ سہ 12 لگائی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یونس علیہ السلام نے کہا میں ہی گنہگار ہوں جو اپنے رب کی اجازت کے بغیر چلا آیا۔ اٹھا کر ڈال دیا گیا، پانی میں ڈال دیا گیا، اور بڑی سی مچھلی نے آ کر یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مفسرین نے لکھا ہے 3 دن یا 7 دن یا 40 دن یا 1 مہینہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ 1 مہینہ، مدت کیا ہے اس کا ذکر صحیح روایتوں میں نہیں ہے۔ علی کل حال کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی کے پیٹ میں بھی انہوں نے اللہ کو یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زمین کی تہ میں ہو، سمندر کی تہ میں ہو، آسمان کی اونچائی پر ہو، پہاڑوں کے گہرے اندر، کوہ کے اندر کیوں نہ ہو، یاد کرو اپنے رب کو، تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے مدد فرمائی، مچھلی آ کر انہیں اگل دی، قے کر دیا، اور وہ باہر آ کر پڑ گئے، پھر اللہ نے شفا دی۔ الغرض، تو یونس علیہ السلام کا قصہ اس مختصر یہاں ذکر کیا گیا، سورہ انبیاء میں بھی آئے گا، مختصر اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، اس لیے اسی اعتبار سے اس کو سورہ یونس کہا گیا۔ سورت کے مضامین کیا ہیں، ٹاپکس کیا ہیں؟ مشرکین عرب رسالت کا انکار کیے تو اللہ نے اس کا جواب دیا۔ مشرکین عرب عذاب کا مطالبہ کرنے لگے، جیسے ابو جہل کہتا تھا اے اللہ اگر یہ صحیح ہے تو کہو اللہ سے کہ بھئی پتھر کی بارش برسائے، اعوذ باللہ، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ نے کہا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ جیسے یہ لوگ عذاب مانگ رہے ہیں، اگر اللہ ان کے عذاب مانگنے پر عذاب اتار دے تو سب کا فیصلہ ہو جائے گا، سب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ عذاب نہ مانگو، عذاب نہ مانگو۔ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے مشرکین مکہ، تو اللہ نے کہا اگر اللہ چاہے تو عذاب لے آئے گا اور سب کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اللہ نے آیت نمبر 21، 25 اور 61 میں مشرکین مکہ کے متکبر ہونے کی چند علامتیں بتائی کہ بڑے مغرور تھے مشرکین مکہ، حق کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے اعراض کیا۔ اور آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ نے کہا قرآن مجید کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 62، 64 میں بتایا اولیاء اللہ کون ہے، اولیاء اللہ کون ہے، کون ہے اولیاء اللہ؟ آیا وہ جو مزاروں پر رہتے ہیں؟ آیا وہ جو بڑا جھبا چوغا پہنتے ہیں، بڑی بڑی لے کر گھومتے ہیں؟ نہیں، اولیاء اللہ کا معیار کسی جھبے اور کسی چوغے سے نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کا معیار اللہ نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے جو اللہ کے دربار میں پہلی صفوں میں انتظار کرتا ہے، نماز کا، نماز کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو دوست بنایا، اللہ کے گھر کو دوست بنایا اس نے۔ وہ آدمی جس کو اللہ سے محبت ہے وہ مسجدوں میں پہلی صفوں میں ملتے ہیں آپ کو۔ جی ہاں، کسی خانقاہ میں، کسی مدرسے میں یا کسی کوہ قاف میں راہب نہیں ہیں وہ اللہ والے، اللہ والے خود آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان والا بنائے، متقی بنائے، صالح بنائے۔ اللہ کو ہم دوست بنائیں تو اللہ ہمیں اپنا دوست بنائے گا انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد قوم یونس کا تذکرہ ہے۔ آخری میں سورت میں اللہ رب العزت نے نصیحت کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، صحابہ اکرام صبر کرو، صبر کرو گے تو نتیجہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ اس سورت کے ابتدا میں کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس وقت ہو رہا ہے۔ کچھ آیتیں، آیت نمبر 3 سے 6 میں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت، الوہیت کے کچھ نمونے پیش کیے۔ اللہ نے 7 چیزیں میں ان آیتوں سے نکال کر لایا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو صرف 6 دن میں بنایا اور عرش پر مستوی ہوا۔ اتنا بڑا آسمان، ارے ایک گھر بنانے میں مہینے لگ جاتے ہیں،
ایک بلڈنگ چڑھانے میں سال لگ جاتے ہیں، ایک ٹاور چڑھانے میں صدیاں بیت جاتی ہیں، لیکن میرے رب نے یہ آسمان بغیر ستون کے انوکھے انداز سے 6 دن میں بنایا۔ یہ 6 دن بھی اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، کن کہہ دے تو ہو جائے، لیکن اللہ نے ذکر کیا 6 دن میں بنایا، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ نمبر 2، کائنات کی تدبیر وہ اکیلا چلاتا ہے، کائنات کوئی اور اس کے ساتھ نہیں چلاتا، اکیلا ہے وہ جو کائنات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس کے پاس اس کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، اللہ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، الیہ مرجعہم، سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس دنیا سے ختم ہونا ہے، یہاں سے اپنا بوریا بستر باندھنا ہے، قبر ایک مرحلہ ہے، اسے پار ہو کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ نمبر 4، جیسے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا، ان ہڈیوں سے ہمیں اٹھائے گا، ان ہڈیوں سے دوبارہ زندہ کرے گا اور ہم سے حساب لے گا۔ نمبر 5، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، اللہ اکبر، والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، کہ انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، جہنم کی سختی، جہنم کی آگ کی سختی، اور اس پر ٹھنڈا پانی نہیں ڈالا جائے گا، گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو آنتیں پھٹ کر کے پانی باہر نکلے گا، اللہ تیرے عذاب سے بچا لے۔ نمبر 6، وہی ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو روشن بنایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی اللہ جس نے چاند کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم سال اور تاریخوں کا حساب کرو۔ یہ قمری سال کی بات ہو رہی ہے، قمری سال جو ہم اسلامک سال بولتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ نے یقیناً رات اور دن کی تبدیلی بنائی، آسمان و زمین، یہ ساری نعمتیں اللہ نے بتائی، تو آپ کس کی عبادت کریں گے؟ صرف اللہ کی عبادت کریے، صرف اللہ کی عبادت کیجیے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد آیت نمبر 22 میں ذکر کیا، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ ہے تمہیں آسمانوں کی وہی اللہ ہے جو تمہیں خشکی کی سمندروں کی سیر کراتا ہے۔ سمندر کا سفر کریں آپ لوگ کبھی؟ نہیں کیے ہیں؟ کیجیے۔ کس کشتی میں؟ ایسی کشتی پر جس میں تھوڑی بہت سیفٹی ہو، ورنہ ہر آدمی سمندر کا سفر برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا جب اچھی ہوائیں چلتی ہیں اور کشتی تیزی سے چلتی ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور وہی جب غلط ہوائیں چلتی ہیں کشتی ڈول مول ہونے لگتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ اب تو گر گئے، اب تو گر گئے۔ یہی ہوا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، مکہ جب فتح ہوا وہ بھاگ گئے، جا کر سمندر کے پاس کھڑے ہو گئے، کشتی تیار تھی، بیٹھے نکل گئے، درمیان میں کشتی پہنچی، چاروں طرف پانی، ملاح نے، ناخدا نے، کشتی چلانے والے نے کہا تم سب ایک اللہ کو بلاؤ کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا آج۔ تو اکرمہ بن ابی جہل نے کہا یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچاتا، اگر سمندر میں اللہ بچا سکتا ہے صرف، تو خشکی پر بھی اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اے اللہ اگر تو نے آج نجات دے دی میں سیدھے جا کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ نے نجات دے دی، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے، اللہ نے نجات دی اور آ کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ کشتی کا سفر انسان کو توحید کی یاد دلاتا ہے، رب کی ربوبیت کی یاد دلاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی یاد دلاتا ہے کہ اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا آیت نمبر 26 میں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے اچھائی کی اللہ ان کا اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دے گا اور زیادہ دے گا، جو برائی کریں گے ان کو ان کی برائی کا برابر بدلہ ملے گا، جو اچھائی کریں گے کل قیامت کے دن ان کے چہرے پر ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوگا، تر و تازہ ہوں گے، لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، رتی بھی پریشانی، پشیمانی، شرمندگی نہیں ہوگی، چہرے صاف ہوں گے۔ وہی جو غلط کام کر رہے ہوں گے ان کے چہرے آسودہ ہوں گے، ان کے چہرے کھلے ہوئے نہیں ہوں گے، بالکل مرجھائے ہوئے ہوں گے، پریشانی سے ان کے چہروں پر آثار نظر آئیں گے۔ اور اللہ نے کہا جو نیک ہے نا اللہ ان کو جنت بھی دے گا اور زیادہ بھی دے گا۔ یہ زیادہ کیا ہے جی؟ اللہ اکبر، اللہ کا دیدار، صحیح فرمایا آپ لوگوں نے۔ اللہ آپ سب کو حورین عطا فرمائے۔
رب کا دیدار بھی عطا فرمائے، آمین یا رب۔ جنت کی سب سے لذیذ نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت میں ڈال دے گا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد جنتیوں سے کہے گا، اے جنتیوں، کیا میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہارے انعام کا زیادہ بدلہ نہیں دیا؟ جنتی کہیں گے، ہم نے جو سوچا، جو نہیں سوچا، اس سے بڑھ کر تو نے دیا ہے اللہ۔ کہے گا اللہ ایک اور چیز ہے، انتظار کرو، اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں دیدار عطا فرما۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن تر و تازہ چہرے ہوں گے جو اپنے رب کی طرف دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متواتر حدیثیں ہیں کہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے کے لیے جیسے تم جمع نہیں ہو سکتے، جہاں سے چاہو دیکھ سکتے ہو، ویسے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اللہ تو ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ آئیے، اور اللہ رب العزت نے کہا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر اللہ چاہے تو سب کو مسلمان بنا دے، سب مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اس کی حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ مسلمان ہوں گے، کچھ لوگ نہیں، جہنم کے لیے اللہ بنایا۔ اللہ مجھے اور آپ کو مسلمان بنائے۔ آخری جو آیت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، آیت نمبر 106 میں اللہ نے فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے تو اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہیں خیر پہنچانا چاہے اس خیر کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کاشف مشکل کشا بھی وہی ہے، خیر پہنچانے والا بھی وہی ہے، ہر خیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ، تیرے ہر خیر سے ہمیں فائدہ پہنچا، ہر مصیبت سے تو ہمیں دور فرما۔ لہذا دنیا میں کوئی مشکل کشا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ اللہ ہی ہر قسم کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اللہ آپ کی زندگی کے ہر مصیبت کو آسان فرمائے، آپ کے نزع کا عالم، سکرات کا عالم آسان فرمائے۔ اے اللہ، ہماری عورتوں میں سے جو دیندار ہیں ان کی دینداری کا بہترین بدلہ تو انہیں عطا فرما۔ جو عورتیں درس سننے کے لیے بڑی مشکل سے آتی ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرما، ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما، ان کی محنتوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم میں جو احباب یہاں درس سننے کے لیے آتے ہیں، تراویح کے لیے آتے ہیں، اے اللہ تو ان کی عبادتوں کو قبول فرما، شرف قبولیت سے نوازے۔ اے اللہ، ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ، جو ہم میں بیمار ہیں تو انہیں صحت عطا فرما، جو ہم میں پریشان ہیں تو ان کی مشکلوں کو دور فرما۔ اے اللہ، تیرے خیر سے ہم بے نیاز نہیں ہیں۔ اے رب ذوالجلال، تو ہمیں خیر عطا فرما، ہمارے خیر میں برکت عطا فرما، ہمارے مال میں برکت عطا فرما، ہمارے بچوں میں برکت عطا فرما، ہماری صحت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔